الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے گردش کا منتظر رہتا ہے. برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں. اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اعراب یعنی گوار لوگوں کی صفات. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اعراب میں کفار بھی ہوتے ہیں اور مؤمنین بھی، اور ان کا کفر اور ان کا نفاق دوسروں کی بنسبت بہت عظیم اور شدید ہوتا ہے، اور وہ اسی بات کے سزاوار ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے رسول پر جو حدود احکام نازل فرمائے ہیں ان سے بے خبر رہیں. جیسے کہ اعمش نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی بدوی زید ابن سوحان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے، اور جنگ نہاوند میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا. اعرابی ان سے کہنے لگا کہ تمہاری باتیں تو بڑی پیاری ہیں اور تم بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ تمہارا کٹا ہوا ہاتھ مجھے تمہارے بارے میں شک پیدا کرتا ہے. تو زید نے کہا کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے تمہیں شک کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو بایاں ہاتھ ہے. تو اعرابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ چوری میں بایاں ہاتھ کاٹتے ہیں کہ داہنا ہاتھ. تو زید ابن سوحان بول اٹھے کہ اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یعنی یہ کفار اعراب اسی کے سزاوار ہیں کہ حدود اللہ سے ناواقف رہیں. امام احمد نے بالاسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحرا نشین ہوا وہ گویا جلا وطن ہے، اور جو شکار کے پیچھے دوڑا دوڑا پھرتا ہے بڑا ہی بے سمجھ ہے، اور جس نے کسی بادشاہ کی ہم نشینی اختیار کی وہ فتنے سے دوچار ہو گیا. ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی میں بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ حدیث مروی ہے. ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن قریب بتاتے ہیں. ثوری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سوائے اس واحد طریق کے کسی سے روایت کا ہمیں علم نہیں. بدویوں میں چونکہ بدمزاجی، اجٹ پن اور بدتمیزی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ان میں سے اپنے رسول نہیں پیدا کیا. بعثت نبوت ہمیشہ شہری اور مہذب لوگوں میں ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسولوں کو انسانوں کی طرف بھیجا وہ سب شہری اور متمدن تھے. سنن ترمذی نے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے اپنا ہدیہ یعنی تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، تو اس وقت تک اس کا دل خوش نہ ہوا جب تک کہ اس سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ نے اس کے پاس نہ بھیج دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ قریشی، ثقفی، انصاری اور دوسی قبیلے کے لوگوں کے سوا اور کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں گا، کیونکہ یہ لوگ متمدن شہری ہیں، مکہ، طائف، مدینہ اور یمن میں رہتے ہیں. اخلاق میں یہ بدویوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اعرابی یعنی دیہاتی اجڑ بہت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار کا ایک انوکھا انداز. صحیح بخاری، صحیح مسلم نیز مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ چند بدوی یعنی دیہات کے لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، یعنی پیار اور شفقت کی وجہ سے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا لیکن اللہ کی قسم ہم نہیں چومتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے محبت اور رحمت کو نکال دیا ہے تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ اور اللہ خوب واقف ہے ان لوگوں سے جو اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں علم اور ایمان کی توفیق دی جائے، اور اپنے بندوں میں علم، جہل، ایمان، کفر اور نفاق کی تقسیم بڑی دانشوری سے کی ہے۔ وہ اللہ اپنی حکمت اور علم کی بنا پر جو کچھ کرتے ہیں، کون اللہ پر حرف گیری کر سکتا ہے؟ کون اللہ پر اعتراض کرے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہی میں ایسے تھوڑے دلے بھی ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو تاوان اور خسارہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور آپ پر حوادث و آفات کے منتظر رہتے ہیں، لیکن یہ حوادث انہی پر منعکس ہوں گے اور گھوم پھر کر انہی پر نازل ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سننے والے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ خذلان یعنی رسوائی اور نامرادی کا کون مستحق ہے، اور نصر و کامیابی کا کون سزاوار ہے۔ اور دیہاتیوں کی ایک اور قسم ممدوح ہے، یعنی تعریف کے قابل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ کے پاس قربت و پسندیدگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے سبب اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر حاصل ہو۔ ہاں یقیناً یہ انفاق ان کے لیے قربت الہی کا سبب ہوگا، اور اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ بڑے بخشنے والے، مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوئے اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے پیروکار، اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ میں ان مہاجرین اور انصار اور تابعین یعنی ان کی پیروی کرنے والے ان سب سے راضی ہوں جنہوں نے میری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے میں سبقت کی ہے، اور میری خوشنودی اس طرح ثابت ہے کہ میں ان کے لیے جنات نعیم تیار کر رکھے ہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین و اولین وہ ہیں جنہوں نے جنگ حدیبیہ میں بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ہے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور سعید بن المسیب اور محمد بن سیرین اور حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلتین کی طرف نماز پڑھی، یعنی اس مسجد میں بھی جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جہاں پر قبلے کی تبدیلی کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر گئی، اور خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی انہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا کہ کس نے تمہیں یہ پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ تو کہنے لگے اچھا چلو میں تمہیں ابی کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ پوچھ لوں۔ اور جب ابی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو پوچھا کیا آپ نے اس آیت کو اس طرح پڑھنا بتایا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ تو پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے؟ کہا ہاں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے وہ اعلیٰ و عرفہ درجہ پا لیا ہے کہ ہمارے بعد کوئی دوسرا یہ منزلت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس آیت کی تصدیق سورہ جمعہ کی اول حصے میں آیت نمبر 3 سے ہوتی ہے، یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 سے، جس میں اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم
اس کے آخر تک، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 75 سے بھی، جس میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی روایت کی ہے اور کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ والانصار کے لفظ کو پیش سے پڑھتے اور والسابقون الاولون پر عطف قرار دیتے تھے، گویا عبارت یوں ہوئی کہ مہاجرین میں سے سابقین اولین اور انصار اور ان کے تابعین سے اللہ راضی ہیں۔ افسوس کیا کم بختی ہے ان لوگوں کی جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں یا بعض صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، خصوصاً وہ صحابی جو تمام صحابہ کے سردار ہیں، پیغمبر کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہے جن کو افضل صحابہ کا درجہ حاصل ہے، یعنی صدیق اکبر، ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما اور خلیفہ اعظم۔ یہ رافضیوں کا نامراد فرقہ افضل صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، انہیں گالی گلوچ کرتا ہے۔ ایسی حرکت سے اللہ کی پناہ۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان رافضیوں کی عقلیں اوندھی ہو گئی ہیں، ان کے قلوب یعنی دل الٹ گئے ہیں۔ اگر یہ کمبخت ان لوگوں کو گالیاں دیں، یعنی صحابہ کرام کو، جن صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں اور قرآن میں اپنی رضامندی کی انہیں سند دے دی، تو پھر کس منہ سے یہ رافضی قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اب قرآن پر ایمان ہی کہاں رہا۔ اہل السنہ ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں یعنی صحابہ کی، اور ان سے راضی ہیں جن سے کہ اللہ راضی ہیں یعنی صحابہ کرام سے، اور یہ اہل السنہ برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو جنہیں خود اللہ اور اللہ کے رسول نے برا کہا ہے، اور ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جن کو اللہ دوست رکھتے ہیں، اور ان کے مخالف ہیں کہ اللہ خود جن کے مخالف ہیں۔ یہ اتباع ہدایت کرتے ہیں، بدعتی نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل السنہ اقتداء کرتے ہیں، اور مذہب و عقیدے میں نئے نئے شاخسانے نہیں نکالتے۔ فلاح پانے والے اور مؤمن بندوں کی جماعت یہی ہے، یعنی اہل السنہ۔ اللہ رافضیوں کو ہلاک اور برباد کرے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ اے نبی ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی نشاندہی۔ اللہ پاک اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے ہیں کہ عرب کے قبائل میں جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں بعض منافق ہیں، اور خود مدینے کے رہنے والے بعض مسلمان بھی در حقیقت منافق ہیں کہ اپنے نفاق کو لیے چل رہے ہیں اور منافقت سے باز نہیں آتے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے شیطان مرید و مارد، اور تمرد فلان علی اللہ، یعنی فلان نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ اللہ کے سورہ محمد کی آیت نمبر 30 میں فرمان کے منافی نہیں، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور نہ ہی متضاد ہے، یعنی تم انہیں نہیں پہچانتے، ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ اور یہ قول کہ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو اے نبی بتلا دیں کہ وہ کیسے ہیں، تو پھر آپ انہیں جان جائیں گے ان کی صورت دیکھتے ہی، اور انہیں پہچان لیں گے ان کی کج مج باتوں ہی سے۔ یہ دونوں آیتیں آپس میں ضد نہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ یہ اس قسم کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ان کی صفات کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ وہ تمام پہچان لیے جا سکیں۔ یہ بات نہیں کہ آپ تمام ہی منافقین کو اے نبی علی الیقین جانتے ہوں۔ آپ اہل مدینہ میں سے صرف ان بعض اہل نفاق کو جانتے تھے جو رات دن ملتے جلتے رہتے تھے اور جنہیں آپ صبح و شام دیکھتے تھے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کی تفسیر میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم کرا دی تھی کہ 14 یا 15 اصحاب ایسے ہیں جو در حقیقت منافق ہیں، اور یہ تخصیص اس بات کی مقتضا نہیں کہ آپ ان تمام کے نام جانتے تھے اور ان کے تشخص و عینیت سے واقف تھے۔ واللہ اعلم۔
اس آیت کے بارے میں قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو بے تکلف لوگوں کے بارے میں اپنا یہ علم و یقین ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں دوزخی ہے، اور اگر خود ان سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کون ہو، جنتی کہ دوزخی، تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ آدمی اپنی نسبت تو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتا ہے جو دوسروں کے بارے میں جانتا ہے کہ دوزخی ہیں یا جنتی۔ وہ تو ایسی بات کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں جس کا دعویٰ تو انبیاء نے بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا تھا، جیسا کہ اللہ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 112 میں فرمایا، وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی میں اے میرے رب نہیں جانتا کہ وہ یعنی میری قوم کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں ہے، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مؤمنین ہو، اور میں تم پر کوئی نگران کار و ذمہ دار تو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا، لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی آپ اے نبی ان منافقین کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ کے فرمان سنعذبهم مرتين کہ ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد قتل اور قید ہونا ہے، اور ایک دوسری روایت میں بھوک اور عذاب قبر سے تعبیر کی گئی ہے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف روکے جائیں گے۔ ابن جریج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عذاب دنیا اور عذاب قبر مراد ہے، پھر وہ عذاب عظیم یعنی عذاب دوزخ میں مبتلا کیے جائیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے دنیا کا اور قبر کا عذاب مراد ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کا عذاب اموال اور اولاد کے فتنے کا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھ کر سنایا، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی ان کافروں کے اموال اور ان کی اولاد اے نبی آپ کو حسد میں مبتلا نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو منشا ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی ہی میں اللہ ان منافقوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں، کیونکہ یہ مصائب یعنی مصیبتیں ان کے لیے عذاب ہیں، لیکن مؤمنین کے لیے باعث اجر ہیں، اور آخرت کے عذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے عذاب سے تو مراد وہ عذاب ہے جو اسلام کے پھیل جانے سے انہیں پہنچا ہے اور بے انتہا رنج و افسوس جو ان پر طاری ہوا ہے۔ دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے، اور عذاب عظیم وہ ہے جو آخرت میں انہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا۔ سعید رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا کہ 12 منافقین ہیں، ان میں سے 6 کو دبیلا کافی ہے، یہ نار جہنم کا ایک شعلہ ہے، جو ان کے کاندھے پر لگے گا تو سینے تک جا پہنچے گا، یعنی پیٹ کے درد، اندرونی بیماریوں اور دنبلوں سے مریں گے، اور باقی 6 اپنی موت سے مر جائیں گے۔ سعید رحمہ اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب کوئی مرتا اور وہ ان کی نظر میں مشتبہ ہوتا ہے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے، اگر وہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھتے تو خود بھی پڑھتے، یہ یقین کر کے کہ یہ میت ان 12 منافقین میں سے نہیں ہے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ اگر نہ پڑھتے تو پھر خود بھی نہ پڑھتے۔ معلوم ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اللہ کی قسم بتا دو کہ میں ان 12 میں سے تو نہیں ہوں، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کے سوا میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نفاق جیسی خصلت سے امن میں رہنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں نفاق سے بچائے، عملی ہو یا عقیدے کا نفاق۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے اقراری ہو گئے ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان پر توجہ اللہ فرمائیں گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تساہل اور سستی سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ان منافقین کا حال بیان کر چکے جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے رک گئے تھے اور شرکت جنگ سے بے رغبتی، تکذیب اور شک کا مظاہرہ کرتے تھے، تو پھر ان گنہگاروں کا ذکر شروع کرتے ہیں جو جہاد میں شریک ہونے سے باز رہے تھے صرف سستی اور آرام طلبی کے سبب، حالانکہ انہیں تصدیق حق اور ایمان حاصل تھا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کے سوا اور دوسرے لوگ جو جہاد سے رک رہے انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف و اقرار کر لیا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دوسرے اعمال صالحہ بھی ہیں، اور ان اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی بعض تقصیرات جیسے جہاد سے باز رہنا بھی انہوں نے شامل کر دیا ہے، لیکن ان کی اس تقصیر کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا ہے، اور ان منافقین کی تقصیر کو وہ معاف نہیں کریں گے، اور ان کے کوئی اعمال صالحہ ہے بھی نہیں۔ یہ آیت اگرچہ چند معین اشخاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن سارے مخلص خطا کاروں اور گنہگاروں پر بھی عام ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے بنی قریظہ سے کہا تھا کہ یہ ذبح کی جگہ ہے اور ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آخرون سے مراد ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی جماعت ہے جو غزوہ تبوک میں شرکت جہاد سے پہلو تہی کیے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 5 آدمی اور تھے، یہ 7 تھے یا 9 تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھا لی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو نہ کھولیں ہم نہ کھولے جائیں، اور جب آیت وآخرون اعترفوا بذنوبہم نازل ہوئی تو رسول اللہ نے انہیں کھول دیا اور ان کا جنگ سے کوتاہی کا قصور معاف کر دیا۔ بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ایک ایسے شہر تک لے آئے جو چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں ہمیں بعض ایسے آدمی دکھائی دیے کہ ان کا آدھا حصہ جسم تو نہایت ہی خوش منظر تھا اور دوسرا آدھا حصہ جسم نہایت ہی بدصورت کہ دیکھنے کو جینا چاہے۔ میرے ان ساتھیوں نے ان سے کہا کہ تم اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ غوطہ لگا کر جب باہر نکلے تو ان کا یہ عیب جاتا رہا اور ان کے اجسام سب کے سب حسین دکھائی دیتے تھے۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہاری منزل ہے، اور کہا کہ وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت سا تھا اور آدھا جسم نہایت بدصورت سا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اعمال نیک کے ساتھ اعمال بد بھی ملا رکھے تھے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں بخاری رحمہ اللہ نے مختصراً اسی طرح روایت کی ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم۔ آپ اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور وہی صدقات کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ صدقہ مال کی پاکی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر لیا کریں، یہ مال زکوٰۃ ان کو پاک اور مزکی بنائے گا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اموالہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف پھیری ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا اور اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال کیے تھے، لیکن در حقیقت یہ حکم خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ اسی لیے قبائل عرب میں سے بعض مانعین زکوٰۃ نے یہ اعتقاد کر لیا تھا کہ امام کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں، اور یہ بات رسول اللہ سے مخصوص تھی، اور اسی لیے قولہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ سے انہوں نے دلیل لی ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے ان کی تعویل اور فہم فاسد کی تردید کر دی اور ان سے جنگ کی، تب کہیں انہوں نے خلیفہ وقت کو زکوٰۃ ادا کی، جیسا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حیات طیبہ میں ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ اونٹنی کا ایک بچہ یا رسی کا ایک ٹکڑا بھی مال زکوٰۃ کا روک لیں گے جو رسول اللہ کو ادا کرتے تھے تو زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے میں ان سے قتال کروں گا یعنی لڑوں گا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ کا فرمانا وصلی علیہم یعنی اے نبی ان کے لیے دعا کیجیے اور طلب مغفرت کیجیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن ابی اوفا
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی کے پاس سے زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب حکم الہی اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ جب میرے باپ نے مال زکوٰۃ پیش کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحم فرمائیے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرے اور تیرے شوہر پر رحم و کرم فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب کا سبب ہے۔ بعض نے صلات کو جمع قرار دے کر صلوات پڑھا ہے اور دوسروں نے واحد قرار دے کر ان صلاتک پڑھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ سکون کے معنی رحمت کے ہیں، اور قتادہ نے کہا ہے اس کے معنی ہیں وقار۔ واللہ سمیع، یعنی اے نبی اللہ آپ کی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ کون آپ کی دعا کا مستحق ہے۔ ابو نعیم سے بالاسناد مروی ہے کہ نبی کی دعا کسی آدمی اور اس کے بیٹوں اور پوتوں کے حق میں ضرور قبول ہو جاتی تھی، اور اللہ کا قول الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات، یعنی کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو لیتے ہیں اور توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے مقصد توبہ اور صدقے پر لوگوں کو ابھارنا ہے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں گناہوں کو انسان سے چھڑا دیتی ہیں اور معاصی یعنی نافرمانیوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو اللہ کے پاس توبہ پیش کرے وہ بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو کسب حلال کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، پھر وہ صدقہ دینے والے کے لیے اس صدقے کی پرورش کرتے جاتے ہیں اور اس کو چھوٹے سے بڑا بناتے ہیں، حتیٰ کہ صدقے کی وہ ایک کھجور کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں رسول اللہ سے مروی ہے، اور جیسا کہ وکیع نے بھی بالاسناد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ثوری رحمہ اللہ نے بالاسناد ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صدقے کا مال سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ دمشق میں بضمن تاریخ عبداللہ ابن الشاعر السکسکی، جو دمشقی تھے لیکن اصل وطن حمص تھا اور فقہا میں سے مانے جاتے تھے، بیان کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے جہاد کیا جن کے سردار عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رحمہ اللہ تھے، تو ایک مسلمان نے مال غنیمت میں سے 100 دینار رومی غبن کر لیے، اور جب لشکر واپس ہو گیا اور لوگ گھروں کو چلے گئے تو اس کو ندامت نے آ گھیرا۔ اس نے یہ دینار اب امیر لشکر کے پاس پہنچائے، اس نے ان کے لینے سے انکار کر دیا کہ وہ سب لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے جن میں یہ تقسیم کیا جا سکتا تھا، اب میں تو اس کو لے نہیں سکتا، اب تم قیامت کے روز اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اب یہ آدمی صحابہ میں سے ہر ایک سے پوچھتا رہا لیکن سب یہی کہتے رہے۔ پھر وہ دمشق آیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ بھی انکار کر گئے۔ وہ وہاں سے اپنی حالت پر روتا ہوا نکلا اور عبداللہ ابن شاعر السکسکی رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ کوئی امیر بھی ان کو نہیں لیتا۔ تو عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کیا تم میری بات سنو گے؟ اس نے کہا ضرور۔ تو کہا تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ 5واں حصہ جو بیت المال کا حق ہے لے لو۔ چنانچہ 20 دینار ان کے حوالے کر دو اور باقی 80 دینار ان لشکریوں کی طرف سے خیرات کر دو جو ان کے حقدار ہو سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ناموں اور مقامات وغیرہ سے بھی واقف ہیں، وہ انہیں اس کا ثواب پہنچا دیں گے۔ تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے اس کو ایسا فتویٰ دیا ہوتا تو مجھے یہ بات اپنی تمام مملکت سے زیادہ محبوب تھی۔ اس نے بہت اچھی تدبیر بتائی ہے، واللہ اعلم۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود آپ دیکھ لیں گے، اور اللہ کا رسول اور ایماندار، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کے جاننے والے ہیں، یعنی اللہ کے پاس، سو وہ اللہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے اعمال بتلا دیں گے۔
سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سینوں کے راز اللہ علیم و خبیر جانتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ مخالفین امر اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے وعید اور دھمکی ہے کہ ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین میں بھی ان کے اعمال ظاہر کیے جائیں گے، اور قیامت کے روز یہ ہونا ضرور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یعنی بروز قیامت تمہارے اعمال پیش ہوں گے اور کوئی ڈھکی چھپی بات بھی پوشیدہ نہ رہ سکے گی۔ اور سورہ طارق کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، یوم تبلی السرائر، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے بھید بروز قیامت ظاہر ہو جائیں گے۔ اور سورہ عادیات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، وحصل ما فی الصدور، یعنی دلوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور دنیا کے لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے۔ مسند ابو داؤد طیالسی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، زندوں کے اعمال ان اموات یعنی مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو ان کے عزیز و اقارب ہیں یا ان کے قبائل ہیں اور جو اس وقت عالم برزخ میں ہیں، جیسا کہ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ سلط ابن دینار رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ اقربا اور عشائر پر ان کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر اعمال خیر ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر بد ہوں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ آپ اپنی اطاعت کی انہیں توفیق عطا فرمائیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق نے ہمیں خبر دی کہ سفیان نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ اقارب و عشائر پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے عمل ہوں تو وہ مردے خوش ہو جاتے ہیں، اور اچھے نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ انہیں موت نہ دیجیے جب تک کہ آپ انہیں بھی ایسی ہدایت نہ دیں جیسی آپ نے ہمیں دی تھی۔ بخاری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا عمل نیک تمہیں پسند خاطر ہو تو کہو کیے جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا رسول اور مؤمنین بھی اس سے واقف ہو رہے ہیں۔ اسی قسم کی ایک اور حدیث میں جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں وارد کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، کسی کے اچھے عمل کو دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ، انتظار کرو کہ اس کا خاتمہ بھی اس عمل نیک پر ہوتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ عامل ایک زمانہ طویل تک نیک عمل کرتا رہتا ہے اور وہ اس نیک عمل پر مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن ناگہاں اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور برے اعمال کرنے لگتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زمانے تک برے اعمال کرتا رہتا ہے کہ اگر اسی پر مر جائے تو دوزخ میں چلا جائے، لیکن یکایک کایا پلٹ ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل کرنے لگتا ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ نیکی پر مرتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا روح کے قبض کرنے کے وقت وہ عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت عطا کیجیے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم واللہ علیم حکیم، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دیں گے یا ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا معاملہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ نیز عکرمہ و ضحاک رحمہم اللہ وغیرہ نے کہا کہ یہ 3 شخص تھے کہ جن کی توبہ کی قبولیت پیچھے پڑ گئی تھی، اور وہ مرارہ ابن الربیع اور کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم تھے، اور غزوہ تبوک میں یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے تھے جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی بس سبب سستی اور آرام طلبی کے، اور اس سبب سے کہ ان کے باغات میں پھل پکنے کا موسم تھا، کاش تیار کھڑی تھی، سایہ اور بہار کی لطف انگیزی کا زمانہ تھا۔ یہ کوتاہی از جنگ شک اور منافقت کی بنا پر نہیں تھی، چنانچہ ان میں چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے کو ستونوں سے باندھ رکھا تھا، جیسا کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ دوسرے چند لوگوں نے ایسا نہ کیا، اور یہ مذکورہ بالا 3 اشخاص تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ تو ان لوگوں سے پہلے ہی قبول ہو چکی تھی، اور زیر ذکر لوگوں کی توبہ کی قبولیت میں التوا پڑ گیا۔
حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کر لی آخر آیت تک، اور ان تینوں شخصوں کی توبہ بھی قبول کر لی جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ اتنی وسیع دنیا بھی ان پر تنگ تر ہو گئی تھی اور کہیں انہیں پناہ نہ مل سکتی تھی، جیسا کہ حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ میں اس کا بیان آنے والا ہے۔ اور اللہ کا فرمان اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے درگزر کے ماتحت ہیں، اگر وہ اللہ چاہے تو ان سے ایسا برتاؤ کرے اور اگر چاہیں تو ویسا، لیکن اللہ کی رحمت تو اللہ کے غضب و غصے پر سبقت رکھتی ہے، اور اللہ تو مستحق عقوبت کو جانتے ہیں کہ کون عفو و درگزر کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں اور تمام باتوں میں حکیم اور علیم ہے، اور تمام عبادتوں کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہیں۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اور بعضے ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے قبل ہی اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہیں کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اے نبی اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی مسجد ضرار کا بیان۔ ان آیات کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ یہ ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا۔ یہ ایام جاہلیت میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اپنے قبیلے میں اس کو بڑی بزرگی حاصل تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کا آپ کے پاس اجتماع ہونے لگا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بدر کی لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا، تو ابو عامر پر یہ بات بہت شاق گزری اور کھلم کھلا عداوت ظاہر کرنے لگا، اور مدینے سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین قریش سے جا ملا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر مائل کرتا تھا۔ اب عرب کے سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے اور جنگ احد کے لیے پیش قدمی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو ضرر و نقصان پہنچا، اللہ عز و جل نے اس جنگ میں مسلمانوں کا امتحان لیا، دنیا نہ سہی لیکن عاقبت تو متقین ہی کے لیے ہے۔ اس فاسق شخص نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے، ان میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، آپ کو مضرت پہنچی یعنی نقصان ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، نیچے کی طرف سے سامنے کے 4 دانت آپ کے ٹوٹ گئے، سر بھی رسول اللہ کا زخمی ہو گیا۔ ابو عامر نے شروع جنگ میں اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی مدد اور اپنی موافقت کی دعوت دی۔ جب انصار نے ابو عامر کی یہ حرکت دیکھی تو کہنے لگے کہ اے فاسق، اے اللہ کے دشمن، اللہ تجھے برباد کرے، اور اس کو گالیاں دیں، اس کی عزت ریزی کی۔ اب وہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میرے بعد میری قوم تو اور بگڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرار ہونے سے پہلے اس کو دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی وحی اسے سنائی تھی، لیکن اسلام لانے سے اس نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ کمبخت جلا وطنی اور پردیس کی موت مرے۔ چنانچہ یہ بد دعا اس پر کارگر ہوئی
اور یہ بات اس طرح وقوع پذیر ہوئی کہ لوگ جب جنگ احد سے فارغ ہوئے اور اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اور بول بالا ہو رہا ہے، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ملک روم ہرقل کے پاس گیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مدد مانگی۔ اس نے وعدہ کیا، اس نے اپنی امیدیں کامیاب ہوتی دیکھیں تو ہرقل کے پاس ٹھہر گیا اور اپنی قوم انصار میں سے ان لوگوں کو مکہ بھیجا جو اہل نفاق یعنی منافق تھے کہ لشکر لے کر آ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ ہوگی، ان پر غالب آ جاؤں گا اور انہیں اپنی اسلام سے پہلے کی سابقہ حالت پر آنا پڑے گا۔ اور ان اہل نفاق کو حکم بھیجا کہ اس کے لیے پناہ کی جگہ بنائے رکھو اور میرے احکام اور مراسلے جو لے کر آیا کریں ان کے لیے قیام گاہ اور مأمن بنائے رکھو، تاکہ اس کے بعد جب وہ خود آئے تو اس کے لیے کمین گاہ کا کام دے۔ چنانچہ ان منافقین نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی، اس کی تعمیر کر دی اور اس کو پختہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے نکلنے سے پہلے اس کام سے فارغ بھی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہماری مسجد میں نماز پڑھیے، تاکہ اس بات کی سند ہو سکے کہ یہ مسجد اپنی جگہ قابل استقرار اور قابل اثبات ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ضعیفوں اور کمزوروں کی خاطر یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور سردی کی راتوں میں جو بیمار لوگ دور کی مسجد میں نہیں جا سکتے ان کے لیے آسانی کی غرض ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتے تھے، چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس وقت سفر درپیش ہے، یعنی غزوہ تبوک میں روانہ ہونا ہے، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس ہوں گے اور اللہ نے اگر چاہا تو دیکھا جائے گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے اور مدینے تک مسافت جب ایک دن یا اس سے کچھ کم رہ گئی تو جبریل علیہ السلام مسجد ضرار کی خبر لیے ہوئے آ پہنچے اور منافقین کے اس راز کو ظاہر کر دیا کہ مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنے کا مقصد ان کافروں اور منافقوں نے پیش نظر رکھا ہے۔ وہ مسجد قباء ہے جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر اٹھائی گئی ہے۔ اس علم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی چند لوگوں کو اس مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا جس کو منافقوں نے تعمیر کیا تھا تاکہ اس کو منہدم کر دیا جائے۔ جیسا کہ علی بن ابی طلحہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منافق لوگ جو انصار میں تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور ابو عامر منافق نے ان سے کہا کہ تم ایک مسجد بناؤ اور جس قدر بھی تم سے ممکن ہو اس میں ہتھیار اور سامان جنگ چھپائے رکھو اور اس کو اپنی پناہ اور کمین گاہ بنائے رہو، کیونکہ میں روم کے بادشاہ قیصر کی طرف جا رہا ہوں، روم سے لشکر لے کر آؤں گا اور محمد اور ان کے اصحاب کو مدینے سے نکال دوں گا۔ چنانچہ یہ منافقین جب مسجد ضرار بنا کر فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم یہ دلی خواہش رکھتے ہیں کہ ایک بار آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں اور اس میں ہمارے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ وحی نازل فرما دی، لا تقم فیہ ابدا الی قولہ الظالمین، یعنی ہرگز اس میں اے نبی نماز نہ پڑھنا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد اول یوم سے تقوی پر رکھی گئی ہے یعنی مسجد قباء، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اسی میں نماز پڑھیں۔ اس میں ایسے پاکیزہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاک دل رہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکیزہ دلوں کو پسند کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بھی بالاسناد یہی روایت کی ہے، اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بھی بالاسناد یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مقام ذی اوان میں فروکش ہوئے۔ مدینہ یہاں سے چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے۔ اب مسجد ضرار والے آپ کے پاس آئے اور آپ تبوک کی طرف جانے کی تیاری میں مصروف تھے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے بیماروں، حاجت مندوں اور بارش اور سردی کی راتوں میں آنے والی جماعت مسلمین کی خاطر ایک مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں تشریف لائیے اور ہمیں اس میں نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو سفر درپیش ہے اور میں بہت مصروف ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر ہم واپس آئے تو انشاء اللہ تعالی ہم تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ جب آپ ذی اوان میں اترے تو اس مسجد ضرار کی خبر اللہ کی طرف سے آپ کو مل گئی۔ آپ نے بنی سالم کے بھائی مالک ابن دخشم کو بلایا اور معن ابن عدی یا ان کے بھائی عامر ابن عدی غرض ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں ان ظالموں کی مسجد کی طرف جاؤ اور اس کو منہدم کر دو، یعنی گرا ڈالو،
اور جلا ڈالو۔ یہ دونوں فوراً گئے اور بنی سالم بن عوف کے پاس آئے۔ یہ مالک ابن دخشم کے قبیلے کے لوگ تھے۔ اب مالک نے معن سے کہا، ٹھہرو، میں اپنے لوگوں میں سے کسی کے پاس سے آگ لے آتا ہوں۔ اب مالک اپنے لوگوں میں آئے، درخت کی ایک بڑی سی لکڑی لی، اس کو سلگایا اور فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں مسجد پہنچے۔ مسجد میں یہ کفار موجود تھے، یعنی منافقین۔ ان دونوں نے مسجد کو جلا دیا اور اس کو گرا دیا۔ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور قرآن کی یہ آیت المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی 12 افراد تھے۔ خدام ابن خالد، اسی کے گھر سے مسجد شقاق کی راہ نکلتی ہے، اور ثعلبہ ابن حاطب بنی امیہ کے خادم، اور معتب ابن قشیر اور ابو حبیبہ ابن الازعر اور عباد ابن حنیف اور حارثہ ابن عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجمع اور زید اور نبتل الحارث اور مخرج اور بجاد ابن عمران اور ودیعہ ابن ثابت اور ابو لبابہ کے قبیلے کے خادم، وہ لوگ جنہوں نے اس کو بنایا، وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے اس کی بنا ڈالی ہے، ہمارے پیش نظر تو صرف لوگوں کی خیر خواہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جو انہوں نے قصد کیا اور نیت رکھی ہے اس میں جھوٹے ہیں۔ محض اس مقصد سے مسجد بنائی ہے کہ مسجد قباء کو ضرر پہنچائیں اور کفر کی اشاعت کریں، مسلمانوں میں تفریق ڈال دیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑنے کی خاطر کمین گاہیں بنائے رکھیں، جہاں ان کے مشورے اور کونسل ہوا کرے۔ وہ شخص ہے ابو عامر فاسق جس کو راہب سمجھا جاتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور اللہ کا فرمان لا تقم فیہ ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرما دی۔ نماز نہ پڑھنے میں ان کی تابع ان کی امت بھی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو بھی تاکید ہے کہ کبھی اس میں نماز نہ پڑھیں۔ پھر مسجد قباء میں نماز پڑھنے پر ابھارا۔ مسجد قباء کی بنیاد شروع ہی سے تقوی پر ڈالی گئی ہے۔ تقوی اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان مل بیٹھتے ہیں، دینی مشورے کرتے ہیں، اور یہ اسلام اور اہل اسلام کی پناہ کی جگہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ مسجد قباء جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، پہلے ہی روز سے آپ اے نبی زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ اس میں نماز پڑھیں، اور سیاق عبارت مسجد قباء سے متعلق ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی میں ہے کہ نبی نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ نیز صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی نے مسجد قباء کی طرف سوار ہو کر بھی جایا کرتے اور پیدل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قباء بنوائی تو آپ کی سب سے پہلے تشریف آوری بنی عامر بن عوف کے پاس تھی، اور جہت قبلہ جبرائیل علیہ السلام نے معین کی تھی، فاللہ اعلم۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے بالاسناد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی سے طہارت کرتے تھے، چنانچہ ان کی تعریف میں یہ آیت اتری ہے۔ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے عویم ابن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کس طہارت کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے؟ تو کہا کہ ہم طہارت کرنے میں پانی استعمال کرتے ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ آیت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین جو اتری ہے وہ حاجت کے بعد پانی سے دھونے والوں کی شان میں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بالاسناد مسند احمد میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی بہت اچھی تعریف کی ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے تو آیت میں پانی سے طہارت کے احکام پائے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے پھر بالا اسناد سے مسند احمد میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمیوں نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ اس خصوصیت والی مسجد کون سی ہے، تو ایک نے کہا کہ وہ مسجد نبوی ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تحقیق کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے یہی میری مسجد یعنی مسجد نبوی مراد ہے۔ امام احمد نے پھر بالا اسناد روایت کی ہے کہ وہ 2 آدمی اس خصوصیت والی مسجد کے بارے میں مختلف الرائے تھے، ایک مسجد قباء کو دوسرا مسجد نبوی کو بتا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد تقوی یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔
پھر اس کے بعد کئی حدیثیں اسی مضمون کی وارد ہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے کہ حمید الخراط المدنی نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ تم نے اپنے والد سے مسجد تقویٰ کے بارے میں کیا سنا، یعنی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، کون سی مسجد ہے؟ تو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، مسجد تقویٰ یعنی تقوی کی بنیاد پر بنائی جانے والی مسجد کون سی ہے؟ تو رسول اللہ نے مٹھی بھر کنکریاں زمین سے اٹھائیں اور انہیں زمین پر مار کر کہا کہ وہ یہی مسجد ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں اپنی بیوی کے ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، مراد آپ کی مسجد نبوی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو مسلم نے بالاسناد حمید الخراط سے روایت کیا ہے کہ خلف اور سلف کی ایک جماعت اسی بات کی قائل ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے، اور عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی روایت ہے۔ اور لمسجد اسس والی آیت پاک اس بات کی دلیل ہے کہ پرانی مسجدوں میں جن کی اول بنیاد اللہ کی عبادت پر اٹھائی گئی ہے، نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس استحباب کی بھی دلیل ہے کہ جماعت صالحین اور عمل کرنے والے عبادت گزاروں کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور وضو باقاعدہ طور پر مکمل کیا جائے، اور نماز میں میلے یا گندے کپڑوں سے بالکل پاک رہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ روم پڑھی۔ پڑھنے میں آپ کو کچھ شک سا ہو گیا۔ آپ جب واپس ہوئے تو فرمایا، قرآن پڑھنے میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، دیکھو تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو اچھی طرح نہیں کرتے، پس جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وضو کامل کیا کرے، وضو میں کوئی خرابی نہ کرنے پائے۔ ذوالکلاء سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے یہ ہدایت فرمائی تھی۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن طہارت قیام فی العبادہ میں آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی اچھی طرح پاکی اختیار کرنا اچھی طرح عبادت کرنے میں معاون اور مددگار چیز ہے، اور عبادت کی تتمیم و تکمیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ابو العالی رحمہ اللہ نے اللہ کے قول واللہ یحب المطہرین کے بارے میں کہا کہ پانی سے طہارت کرنا تو بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن آیت میں اللہ تعالیٰ جس طہارت کی تعریف فرما رہے ہیں وہ گناہوں سے اپنے کو پاک رکھنے والے لوگ ہیں۔ اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طہارت سے مراد گناہوں سے توبہ اور شرک سے پاکیزگی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے کہا کہ اللہ نے جو تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے وہ کیسی طہارت ہے؟ تو کہا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار نے بالاسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں اتری ہے، اور جب آپ نے ان سے سوال کیا تھا تو کہا تھا کہ ہم پہلے ڈھیلا لیتے ہیں پھر پانی سے دھوتے ہیں۔ اس کو بزار رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس کو صرف محمد بن عبد العزیز نے اور ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی ہے۔ میں نے یہاں یہ تصریح اس لیے کر دی کہ یہ چیز اگرچہ فقہا میں مشہور ہے لیکن اکثر محدثین متأخرین اس کو معروف تسلیم نہیں کرتے، واللہ اعلم۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتے۔ ان منافقوں کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی
ہاں مگر ان کے دل ہی اگر فنا ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع یعنی خرید و فروخت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسجد تقوی کی تحسین اور مسجد ضرار کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر رکھی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار اور مسجد کفر بنائی اور مؤمنین میں تفریق ڈال دی اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے اس کو جائے پناہ قرار دیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے تو اس مسجد ضرار کی بنیاد گویا ایک گڑھے کے ڈھلتے ہوئے کنارے پر رکھی جو اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتے ہیں، یعنی مفسدین کے عمل کو اصلاح پذیر نہیں بناتے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مسجد ضرار کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے حسب فرمان جب اس میں آگ لگا دی گئی تو اس میں دھواں نکل رہا تھا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے ایک جگہ گڑھا کھودا تو اس میں سے دھواں نکلتا ہوا پایا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ خلف ابن یاسین کوفی کہتے ہیں کہ میں نے منافقین کی اس مسجد کو دیکھا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ دیکھا کہ اس میں ایک سوراخ ہے جس میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور آج کے روز وہ جگہ گندگی پھینکنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، اور اللہ کا فرمان لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، یعنی ان منافقوں کی بنائی ہوئی یہ مسجد ضرار والی عمارت تو ہمیشہ ان کے دلوں میں تو شک و شبہ کی باعث ہی رہے گی، اور اس عمل شنیع کا اقدام کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق کا بیج بوتی رہے گی، جیسا کہ گوسالہ پرستوں کے دل میں گوسالے کی محبت پڑی ہوئی تھی۔ الا ان تقطع قلوبهم، البتہ اس صورت میں ان منافقین کی بیخکنی ہو سکتی ہے جبکہ اس مسجد ہی کو ختم کر کے ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو خوب جانتے ہیں، اور خیر و شر کا بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں۔ مسلمان کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے مؤمن بندوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جن کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے جنت کا معاوضہ دے رہے ہیں، اور یہ معاوضہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل و کرم و احسان ہے، کیونکہ بندوں کی قدرت میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے کیا۔ اب اپنے مطیع بندوں کے لیے اللہ پاک بھی کوئی معاوضہ قرار دیں تو جنت ہی کا قرار دیں گے۔ اسی لیے حسن بصری و قتادہ رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے بیع و شراء کیا تو ان کی خدمت کی بڑی ہی زبردست قیمت دی ہے۔ اور شمر ابن عطیہ نے کہا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کی گردن میں اللہ کا عہد و پیمانہ ہو جس پر کہ اس کی موت آئی ہوئی ہو اور اس کا پابند ہوتے ہوئے اس نے جان دی ہو۔ پھر مذکورہ بالا آیت تلاوت کی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کی خاطر نکل کھڑا ہوا گویا اس نے اللہ سے سودا کر لیا، اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ عقد قبول کر لیا اور اس کو پورا کر دیا۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لیلۃ العقبہ میں بیعت کے وقت کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے لیے اور خود اپنے لیے بھی جو شرط چاہیں ہم انصار سے منوا سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے متعلق تو میں تم پر یہ شرط قرار دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے بندے بنے رہو، اللہ کی عبادت کیا کرو اور کسی کو اس اللہ کا شریک نہ کرو، اور اپنے سے متعلق تم پر یہ شرط قرار دیتا ہوں کہ جن باتوں سے تم اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو بچاتے ہو میرے بھی اسی طرح خیر خواہ بنے رہو۔ تو پوچھا پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس کا عوض ہے جنت۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ یہ بڑے فائدے کا سودا ہے، نہ ہم عہد شکنی کریں گے نہ ہم سے عہد شکنی ہوگی۔ تو یہ آیت اتری، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ مؤمنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ اور اللہ کا فرمان
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، خود اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں مار دیے جاتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو خود مارتے بھی ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں۔ دونوں باتیں برابر کے ثواب والی ہیں، چاہے وہ قتل کر کے غازی بنے یا شہید ہوں، ہر صورت میں جنت ان کے لیے واجب ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا اور اس نکلنے سے اس کی غرض سوائے اس کے اور کچھ نہ ہو کہ میری راہ میں جہاد کرے یا میرے رسولوں کی تصدیق کرے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے، تو اللہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کریں، اور اگر نہ مرے تو اللہ کے ذمے ہے کہ جہاں سے وہ چلا ہے اسے وہاں پہنچائے اور اجر مال غنیمت کے ساتھ بامراد پہنچائے۔ اور اللہ کا فرمانا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اپنے وعدے کی تاکید کے طور پر ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات پاک پر اس چیز کو فرض کر لیا ہے اور اپنے رسولوں پر اس وعدے کی وحی بھی بھیج دی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی تورات میں درج ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خلاف عہد کبھی نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور کون ہوگا۔ نیز اللہ نے سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 122 میں فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ اور اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اور یہ کامیابی بڑی زبردست کامیابی ہے، بشرط یہ کہ تم نے بھی اپنا عہد پورا کر لیا ہو۔